ذی الحجہ کی 13 تاریخ آ چکی ہے، جمعرات کا دن ہے۔ انا اعطینا کل کوثر کا اور یا اللہ یا محمد کا آج میں اپنی دکھیاری بہنوں کو، پریشان بھائیوں کو مجرب ترین عمل بتلانے لگا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے جس عمل کو پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں سکون، خوشیاں آ جاتی ہیں، پیسہ آ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں کہیں موجود ہو، تنگ دستی میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، ناکامی میں ہو، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اپنی ہر دکھ تکلیف بیماری کو دور کر کے زندگی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ آ چکی ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن کا میں نے برسوں انتظار کیا، یعنی کہ پچھلے سال میں نے یہ عمل کیا تھا ذی الحجہ کو، یعنی کہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو۔ اس دن نہ جانے کون سا دن تھا، مجھے یاد نہیں۔ یہ آج تو جمعرات کا دن ہے، یہ عمل جمعرات کے دن کا نہیں، یہ آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو جو اتفاقاً جمعرات پڑی ہے، اسی جمعرات والے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کرو گے، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعائیں مانگے گا، کیونکہ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں قسمت کے بند دروازوں کو منٹوں سیکنڈوں میں کھول دیتا ہے۔ پڑھنے والوں یا پڑھنے والیوں کی بڑی سے بڑی حاجت مراد فوراً پوری کر دیتا ہے۔ میں نے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو، یعنی کہ آج جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، اسی جمعرات کو، ذی الحجہ کی 13 تاریخ کا یہ عمل پڑھنے والوں کی زندگی کو ایک ایک دن میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقیروں کو میں نے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو چند سیکنڈ کا وقت نکال کر پڑھ لے، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگ لے، میں کہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب شخص شاید اور کوئی نہ ہو کہ جو ذی الحجہ کی 13 تاریخ کا یہ عمل سن لے اور یہ پڑھ لے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور نہ پڑھنے والا اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا۔ آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دینا، دنیا کی تمام الجھنوں کو، ٹینشنوں کو چھوڑ کر چند سیکنڈ کا وقت نکالنا، دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں، گلی میں، محلے میں ہو، چاہے تم پاکستان سے ہو، چاہے تم انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، گلی، محلے میں ہو، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو جمعرات کے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور اس ایک چھوٹے سے عمل کو پڑھنا شروع کر دینا، اور آخر میں اللہ پاک سے جتنی تمہاری حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا۔ بے اولادی ہے، جو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، وہ قرضوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگ لیں۔ جو لوگ فوری طور پر، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو چند سیکنڈ کا وقت نکالیے گا۔ یہ عمل گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، زندگی کے چند سیکنڈ آپ نے اس عمل کو دینے ہیں، اور یہ چند سیکنڈ کا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے والا اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر لے گا۔ یہ چند سیکنڈ کے عمل کو پڑھنے والا بیمار ہو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ بستر پر کھڑا ہوا مریض بھی اس عمل کو پڑھ لینا تو بستر سے کھڑا ہو جائے گا۔ آج تمہیں وہ عمل بتلا کر جاؤں گا کہ تمہاری روح خوش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں،
اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، نہ کوئی عمل اثر کرتا ہے، نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ آخر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم کسے اپنا دکھڑا سنائیں؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ جس دن اگر کوئی بندہ اس چھوٹے سے عمل کو، سورہ کوثر کا اور یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں اور اس عمل کو کوشش کرنا۔ آج 13 ذی الحجہ کو جمعرات والے دن کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنی پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے اگر عمل پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ جب بھی تنگ دستی میں، پریشانی میں کوئی دکھیارا، پریشان بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو، یعنی کہ آج جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، جمعرات کا دن ہے، اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کرنے والا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ آپ پڑھ لیجئے گا، یا جو آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو پڑھنا چاہو آپ لوگ وہ درود پاک پڑھیے گا اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اس عمل کا پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ تمام کے تمام بالکل آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے نا تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی بہنیں کہ جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی جن کو پڑھنا نہ آتا ہو نا، وہ بھی اس عمل کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بس پڑھنے والا جو بھی پڑھے سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، کیونکہ جتنا یقین کامل ہوگا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وظیفہ اتنا جلدی اثر کر جائے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیے گا، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اس خاص عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب درود پاک پڑھتے ہی فوراً سے آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، شامل ہو کر اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل کا جو سب سے خاص وظیفہ ہے، یوں تو اس عمل کے تمام وظائف سب سے خاص وظائف ہیں، جس میں سے پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک تو خاص بھی ہے، اوپر سے آسان بھی ہے۔ اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، بزرگ، بہنیں، بھائی، جن کو ایک لفظ بھی، جن کو ایک ورڈ بھی پڑھنا نہ آتا ہو نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے جو اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، 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 یا ذل جلال والاکرام۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو اس انداز میں پڑھیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے اور بالکل مختصر سا، آسان سا وظیفہ ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں،
چاہے آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کریں۔ 13 ذی الحجہ جمعرات کے دن کا یہ عمل، اور اس عمل میں پہلا وظیفہ یا ذی الجلال والاکرام کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کے پہلے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیے گا۔ اور اب یاد رکھیے گا، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی مکمل ترتیب بتائی جائے گی، اس عمل کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہ جس کو بتلائے ہوئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ اگر آپ نے کر دی نا، تھوڑی سی بھی 19-20 بھی چینجنگ نہیں کیجیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، ایک تو ویڈیو جلدی جلدی میں دیکھتے ہیں، پھر عمل پڑھتے وقت بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، جس سے آپ کے وظائف جو ہے نا وہ بالکل اثر نہیں کرتے۔ تو عمل کو پڑھتے وقت بالکل آپ نے غلطیاں نہیں کرنی، کمی پیشی نہیں رکھنی، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے عمل۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتلایا جائے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام آپ نے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یا ذی الجلال والاکرام کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر پڑھنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ صرف اور صرف آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلا وظیفہ یا ذی الجلال والاکرام کا 7 بار پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے، اور جیسے ہی 7 ٹائم 7 مرتبہ پہلا وظیفہ پڑھ لیں، اسی وقت اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، بزرگ بھی پڑھ لے، بھائی بھی پڑھ لیں، بہنیں بھی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو اس انداز میں پڑھیے گا پہلے نمبر والا وظیفہ۔ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا یا ذی الجلال والاکرام کا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھ لیجئے گا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پھر اس کے برابر والی انگلی پر بھی 3 بار پڑھیے گا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اور تیسری انگلی پر 1 بار پڑھیے گا یا اللہ کا وظیفہ۔ تو اس طرح آپ کا یہ وظیفہ اس عمل میں ٹوٹل ہو جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 7 بار۔ 7 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ بھی یا اللہ کا 13 ذی الحجہ کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پہ پڑھ لینا ہے۔ تو ٹوٹل آپ کے 2 وظائف ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھا، پہلا وظیفہ یا ذی الجلال والاکرام کا 7 بار پڑھا، دوسرا وظیفہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں یا اللہ کا بھی 7 بار پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر جو خاصم خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے اور بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہیں تو تسبیح پکڑ لیں اگر تو موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے اور بالکل آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو پڑھ لے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے آپ کو سامنے یہ وظیفہ نظر آ رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ اس عمل کی اجازت میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے، جو بھی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے، جو بھی پڑھنا چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا 7 بار، دوسرا وظیفہ یا اللہ کا 7 بار، تو تیسرے نمبر پر یا محمد 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 یا محمد، تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں یا محمد کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ یا محمد کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے، اور صرف آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں اس عمل کے آخر میں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے اس عمل کے اندر ایمرجنسی طور پر اسی وقت ایک بار درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔